الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔
جو حضرات شوق رکھتے ہوں آ جاؤ قریب، قرآن سمجھ لو۔ کون ہے وہ جو اللہ کو بہترین قرضہ دے، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو دینے والے کے لیے بڑھا دے، اور ایسے شخص کو ایک بہت عزت والا اجر ملے گا۔ جس دن تو ایمان رکھنے والے مردوں کو اور ایمان رکھنے والی عورتوں کو اس حالت میں دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، تو اس دن ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی ہیں، انہی باغوں کے اندر تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہی بڑی بھاری کامیابی ہے۔ جس دن نفاق رکھنے والے مرد اور نفاق رکھنے والی عورتیں ایمان رکھنے والے لوگوں سے کہیں گے، جس دن نفاق رکھنے والے مرد اور نفاق رکھنے والی عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارا کچھ نور حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی جانب لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ اتنے میں ان کے مابین ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، اس کا اندرونی حصہ رحمت ہی رحمت ہوگا اور اس کا باہر والا حصہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی کہ اس کا اندرونی حصے کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی، باہر والے حصے کی جانب عذاب ہی ہوگا۔ وہ منافق لوگ ایمان رکھنے والے مردوں سے اور عورتوں سے خطاب کریں گے اور آواز لگائیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایمان والے کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن خود تم نے اپنے آپ کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا، تم انتظار میں لگے رہے اور شک کرتے رہے، جھوٹی تمنائیں تم کو دھوکہ دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ پہنچا، اور اس بڑے دھوکے باز نے تم کو بڑا سخت دھوکہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں۔ بڑے دھوکے باز نے اللہ کے سلسلے میں تم کو ایک بڑا دھوکہ دیا۔ آج تم سے نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے قبول کیا جائے گا جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہی تمہاری رکھوالی ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، کیا ابھی بھی ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھل جائیں اور اس حق کی وجہ سے ان کے دل پگھل جائیں جو اللہ کی طرف سے اترا ہے؟ وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی کہ پھر ان پر جب لمبی مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق ہیں۔ لوگوں سمجھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے آیتیں اور نشانیاں واضح کی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یقین جانو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور جو انہوں نے اللہ کو اپنا اچھا قرض دیا ہے، ان کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک عزت والا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے پاس صدیق شمار ہوں گے اور گواہ شمار ہوں گے۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، یہی دوزخی لوگ ہیں۔ لوگ سمجھو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ یہ تو کھیل کود ہے، ظاہری سجاوٹ کا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے،
اور مال اور اولاد کے اندر ایک دوسرے پر زیادتی حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کا اگنا کسانوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن پھر وہ کھیتی اپنا زور دکھاتی ہے تو تم اس کو دیکھو گے کہ جلد ہی وہ زرد پڑ جائے گی، پھر وہ چورا چورا ہو جائے گی۔ دیکھو آخرت میں ایک سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ لو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ یہ تو سراپا دھوکہ ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ دھوکہ ہے اور چند مدت تک حاصل ہونے والا سامان ہے۔ لب کو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس باغ کی طرف جس کی چورائی آسمان اور زمین کی چورائی کی طرح ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس کو تیار کر دیا گیا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ سورہ حدید کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اب یہ دن باقی ہے، اس کے بعد والا دن باقی ہے، 2 دن باقی ہیں، اور پھر جمعے کے دن تو تفسیر ہوتی نہیں، تو اگر چاند نہ ہوا تب بھی 2 ہی دن ہمارے لیے باقی رہ گئے۔ ان 2 دنوں کے اندر ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم سے گنے چنے اعمال کے ذریعے سے راضی ہو جائے۔ جب اتنے سب دن ہم لوگوں نے کر لیا، چند دن باقی ہیں، تو سست نہیں ہونا چاہیے، اعمال کے اندر لگنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جس عمل کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے، پابندی ہوتی ہے، اللہ کے یہاں پر وہ قبول ہوتا ہے، اللہ سے یہی امید کی جاتی ہے۔ پھر خواہ بظاہر جاہ و جلال اس کا نہ ہو، شان شوکت اس کی نہ ہو، مجلسوں کے اندر افراد بہت زیادہ نہ ہو، یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ اصل تو پابندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ پابندی کرتے ہیں یہ لوگ یا نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پابندی کروائی ہے، 2 دن باقی ہیں، پھر اپنا مشن پورا۔ بس اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ زیادہ اعمال کی فکر لوگوں کو لگی رہتی ہے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں لگی رہتی کہ وہ عمل قبول ہو۔ حالانکہ بڑے بڑے اللہ والے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس بات کی فکر زیادہ لگی رہتی ہے کہ اعمال قبول ہو، اس کے بجائے کہ ہم زیادہ عمل کریں۔ کم عمل ہو لیکن اللہ قبول کر لے، یہ اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ حدید کے اندر پل صراط کا منظر کھینچا ہے، جیسا کہ میں کل اس کی طرف اشارہ کر چکا۔ قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل قائم کر دیا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس کے نیچے لوہے کے کچھ کرے ہوں گے جو گزرنے والوں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور جو پھسلیں گے اس پل سے وہ کٹ کر پھسلیں گے۔ یہ بڑا سخت ترین پل ہوگا، اس کے اندر کسی کو بات چیت کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ رسول بھی اتنے عالی شان ہونے کے باوجود محض اللہم سلم سلم کہیں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس پل پر سے سب کو گزرنا ہے، اور یہ پل ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان خطرے میں جا سکتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71-72 کے اندر اللہ نے اس پل کو ثابت کیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو اس پل پر سے گزرنا نہ پڑے، ہر شخص کو گزرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو تیرے پالنہار نے طے کر لیا ہے۔ پھر اللہ متقی لوگوں کو بچا لے گا، اور ظالم لوگوں کو ایسی حالت میں جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ گھٹنے کے بل پڑے ہوں گے۔
اب جو نافرمان لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، وہ اس پل کو پار کریں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان رکھنے والے مردوں کو، اچھے لوگوں کو، اچھی عورتوں کو اس پل سے کیوں پار کروائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو لے جاتا ہے، اس پل کو پار کرنے کی کیا حکمت؟ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو، مشقت کے بعد جب نعمت ملتی ہے نا تو اس نعمت کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی سیر کروائے گا، پل پر سے گزارے گا تاکہ ایمان رکھنے والے لوگ جہنم کو دیکھیں، اس لیے تاکہ جہنم کا ایک خوف دل میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد جو جنت کی نعمتیں ہوں گی اور اس سے جو سرفراز ہونا ہوگا، اس کی قیمت دو بالا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کی منزلت بڑھ جائے گی اور ہم قدر زیادہ کریں گے اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پل اس لیے پار کروائیں گے تاکہ جنت کی نعمتوں کی قدر اور زیادہ ہو۔ اس کے اندر ہوگا یہ کہ جو نیک ایمان والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روشنی سے سرفراز کرے گا۔ روشنی ان کے آگے کی جانب ہوگی جو ان کو راستہ بتائے گی، اور روشنی ان کے دائیں جانب ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اچھے طریقے سے پل کو پار کر لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بات کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے آدمی پل صراط کو اچھے طریقے سے پار کر لے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے 6 عمل میں بیان کرتا ہوں کہ وہ 6 عمل اگر کوئی آدمی کرے گا تو پل صراط کو پار کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بدعتوں سے اجتناب۔ آدمی اگر بدعت کے اندر ملوث ہوگا، دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرے گا اور اس پر یہ سمجھے گا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سخت عذاب ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو بدعت سے بچاتا ہے، دین کے اندر نئی نئی باتوں سے بچاتا ہے، پل صراط کو پار کرنا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ نمبر 2، آداب کی رعایت کرتے ہوئے صدقہ کرنا بھی آدمی کو پل صراط پار کروا دے گا اور اس کے لیے مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ آداب کی رعایت کرتے ہوئے آدمی صدقہ کرے، یعنی آدمی اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بعد وہ احسان نہ جتلائے اس پر جس پر اس نے صدقہ کیا ہے، نہ اللہ پر احسان جتلائے، نیکی کرے اور پھر اس کو بھول جائے، اور اس طرح نیکی کرے کہ دکھلاوا بھی نہ ہو، دایاں ہاتھ اس طرح خرچ کر رہا ہو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور بہتی ہوئی ہوا کی طرح خرچ کرے، وہ سب کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، صحابہ کہتے تھے بہتی ہوئی ہوا کی طرح سخاوت حضور کی ہوتی تھی۔ ہم بھی ایسے سخی بنیں۔ جو جتنا زیادہ سخی ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دیگر عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ آدمی پھر ہوگا خطرناک قسم کا اور بہت ڈینجر، ڈون بھی ہو، لیکن وہ اگر بہت سخی ہے نا، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ سخاوت ایک ایسی چیز ہے۔ تو جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مال خرچ کرنے کی وجہ سے پل صراط کو پار کرنا آسان کر دے گا۔ تیسرا عمل جو ہم کو کرنا ہے وہ نماز کا اہتمام۔ جو آدمی آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرے، رکوع سجدے برابر کرے۔ رکوع ایک ایسا رکن ہے نا کہ اس کے اندر ہماری بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ سب سے مشقت والا رکن ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم رکوع کریں تو ہماری پیٹھ سیدھی ہو اور سر اور پیٹھ کا لیول بالکل برابر ہو۔ بہت سے لوگ سر جھکا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ گدھے کی طرح اپنا سر رکوع کے اندر مت جھکاؤ۔ حضور نے یہ بات کہی۔ تو آدمی کو بہت زیادہ اپنا سر جھکانا بھی نہیں چاہیے، بہت زیادہ بلند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پیٹھ کا جو لیول ہے سر اسی لیول کے اندر ہونا چاہیے۔ آدمی جب رکوع کرے تو اپنے گھٹنوں کو، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھے کہ ایسا لگے کہ وہ گھٹنوں کو پکڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں پکڑے نہیں۔ بہت سے لوگ گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیتے ہیں، پکڑنا نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر گھٹنوں پر اس طرح رکھنا ہے کہ لگے ایسا کہ پکڑ رہے، پکڑنا نہیں۔ ہاتھ بالکل سیدھے، کمان کی تانت کی طرح۔
اس طرح آدمی ہاتھ اپنے جھکائے نہیں. تو جو شخص نماز کو آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، پل صراط پر سے گزرنا اس کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. 3 عمل ہوئے. نمبر 4، جو شخص مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارتا ہے، اللہ پل صراط کو پار کرنا اس کے لیے آسان کر دے گا. ہم مسجد کے اندر وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. 4 عمل ہوئے. 5واں عمل، کسی مسلمان سے تکلیف دور کرنا. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو پل صراط ہمارے لیے آسان کر دے گا. کوئی تکلیف میں ہے مسلمان، ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی ہے، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے، اور اللہ اس مؤمن کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مؤمن اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے. جس شخص نے کسی مشکل کے اندر پڑے ہوئے آدمی کی مشکلی آسان کر دی، اللہ کل قیامت کے دن ایک بڑی مشکلی اس سے آسان کرے گا. چھوٹی مشکلی بھی اگر کسی نے ہلکی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بڑی مشکلی اس کے لیے آسان کر دے گا. کسی کو قرضہ دیا ہم نے، اب وہ بیچارہ ادا کرنا چاہتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت محنت کر رہے ہیں، وہ دکان روزانہ کھولتا بھی ہے، کبھی لاری لے کر نکل پڑتا ہے، کبھی رکشہ چلاتا ہے، کبھی بہت سی اور چیزیں کرتا ہے، اور بڑی محنتیں کر رہے ہیں وہ. ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب، ہم اس پر نظر جمائے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ہم جب اس سے اپنا قرضہ مانگتے ہیں تو بیچارہ تھکا ہوا آ کر کہتا ہے کہ میں قرضہ نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنے سب پیسے نہیں ہیں. ہم اس کے لیے آسانی کر دیں، ارے چلو کتنا دے سکتا ہے تو جتنا دے سکتا ہے اتنا دے. ہم اس کے لیے آسانی کریں گے، اللہ کی قسم اللہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا. ہم نے کسی مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ مسلمان ایسا ہے کہ عامتاً سب کے سامنے گناہ کرتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سب کے سامنے اچھا بناتا ہے، اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ کسی جگہ گناہ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا، نظر پھیری، خود بھی بھول گئے، کسی کو بتایا نہیں، ہم نے اس کے عیب پر پردہ پوشی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا. ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے گناہ نہ کیے ہوں، جس نے پاپ نہ کیے ہوں؟ اگر اللہ ہمارا پاپ اور ہمارا گناہ سب کے سامنے ظاہر کر دے تو ہم کو اچھا لگے گا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ذرا تو میمے کی وجہ سے کسی کا پاپ ظاہر کریں؟ کبھی یہ نہ کریں. اگر ہم کسی کو ذلیل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ذلیل کر سکتا ہے. اسی طرح کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو کپڑے دیے، ہدیہ کیا، فقیر کو دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کسی فقیر کو کپڑا دو گے، کل قیامت کے دن اچھا سے اچھا لباس میں تم کو پہناؤں گا. تو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنا، یہ بھی وہ عمل ہے جو آدمی کو پل صراط پار کروائے گا، اور یہ مرحلہ اس کے لیے آسان کر دے گا. اور آخری عمل، چھٹا عمل، درود شریف کی کثرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا بھی آدمی کے لیے بہت سے کٹھن مرحلوں کو آسان کرتا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ہم کو درود کا مقام معلوم نہیں، بہت اونچا مقام ہے. مواہب لدنیہ کے اندر تفسیر قشیری کے حوالے سے بات نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈر رہا ہوگا، حاضر ہوگا وہ، اور اس کا وزن کیا جائے گا. اب ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بوجھل ہو جائے گا. وہ آدمی رو رہا ہوگا، غم کے اندر گھٹ رہا ہوگا، مصیبت سے دوچار ہوگا کہ اتنے میں ایک آدمی آئے گا اور ایک سر انگشت کے برابر پرچھی نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈالے گا. وہ اب اس پرچھی کی وجہ سے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بوجھل ہو جائے گا، ثقیل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کر دیں گے کہ تیری نیکیوں کا پلڑا بوجھل ہو گیا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اس لیے تیری نجات.
وہ آدمی خوشی مناتا ہوا ہنستا ہوا اس آدمی کے پاس جائے گا اور کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ایسا تو کیا کیا کہ جس کی وجہ سے میری نجات ہو گئی۔ وہ آدمی اپنا چہرہ بتائے گا اور کہے گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مجھ پر درود بھیجا تھا دنیا کے اندر ایک، میں نے وہ حق تیرا ادا کر دیا، جب تجھے میری ضرورت تھی میں نے تجھے بچا لیا۔ یہ درود کی اہمیت، کوئی بھی عمل ہم چھوٹا نہ سمجھیں، ایک درود کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ۔ روضۃ الاحباب کے اندر ایک بہت بڑے امام مزنی، جو امام شافعی کے بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امام شافعی کا انتقال ہوا۔ اب آپ جانتے ہوں گے امام شافعی کون، کتنے بڑے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی مذہب ایسا ہو جو امام ابو حنیفہ کے لیول کا ہو تو امام شافعی کا مذہب، اتنے بڑے امام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، یہ حضور کے چچا کی اولاد میں سے ہوتے ہیں یہ امام شافعی۔ تو ایک تو خود بڑے امام بھی ہیں اور خاندان بھی بڑا اونچا ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کے سب سے بڑے شاگرد امام مزنی نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر یہ منظر دیکھا کہ امام شافعی ان کے پاس آ رہے ہیں۔ امام مزنی نے امام شافعی سے کہا، اے محمد ابن ادریس کے بیٹے محمد، یہ ان کا نام تھا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو امام شافعی کہنے لگے، میں نے بہت پڑھایا لوگوں کو، بہت علم سیکھا، لیکن اس کے باوجود میرے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ میں عذاب کے دہانے پر تھا۔ مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میری تباہی ہو جائے گی، لیکن پھر میں شوق سے ایک درود پڑھتا رہتا تھا، اس درود کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے میری نجات کر دی، اور وہ درود تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس درود کی وجہ سے اللہ نے امام شافعی کی نجات کر دی۔ حافظ ابو نعیم یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفیان ثوری باہر نکلے تو انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا، لڑکا بڑا عجیب و غریب، جب بھی قدم اٹھاتا تھا یا قدم رکھتا تھا تو درود شریف پڑھتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر قدم پر درود شریف پڑھے، ہر قدم پر درود شریف پڑھے، اتنا زیادہ درود شریف پڑھ رہا تھا۔ امام سفیان ثوری اس کے قریب جاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ جو تو ہر قدم پر درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے تو عمل لے کر آیا ہے؟ یہ نیا عمل دیکھ رہا ہوں میں کہ ہر قدم پر حدیث، ہر قدم پر درود شریف، تو ذرا تو اس عمل کی دلیل مجھے بتا۔ تو وہ نوجوان سفیان ثوری کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ سفیان ثوری نے اپنا نام بتایا، تعارف بتایا۔ پھر اس نوجوان نے یہ پوچھا کہ تم سفیان ثوری عراق والے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں عراق والا سفیان۔ پھر اس نوجوان نے پوچھا کہ اللہ کی معرفت تمہیں حاصل بھی ہے، یعنی تم اللہ کو پہچانتے ہو؟ مجھ سے دلیل پوچھتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اللہ کو پہچانتے ہو؟ تو امام سفیان ثوری نے کہا جی پہچانتا ہوں، وہ رات کو دن میں سے نکالتا ہے، دن کو رات میں سے نکالتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ رکھتا ہے اور ناپاکی سے ایک پاک بچہ نکلتا ہے باہر، میں اللہ کو پہچانتا ہوں۔ نوجوان نے کہا تم نے نہیں پہچانا اللہ کو، یہ تو کوئی بھی پہچان لے، دن کو دیکھ لے، آسمان کو دیکھ لے، رات کو دیکھ لے۔ تو سفیان نے ان کو پوچھا اے نوجوان، کیا تو اللہ کو پہچانتا ہے؟ اگر پہچانتا ہے تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں بسا اوقات کسی کام کی ٹھان لیتا ہوں اور میں یہ پکا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، 100% میرا ارادہ ہوتا ہے کام کرنے کا، اور میں قادر بھی ہوتا ہوں وہ کام کرنے پر، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ کام میں نہیں کر پاتا۔ مثلا پانی کا گلاس یہاں پر ہے، میں ٹھان لیتا ہوں کہ بھی پانی پیوں گا، میں پانی پی بھی سکتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ میں پی نہیں سکتا۔ میں کبھی کسی کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ ٹھان لیتا ہوں کہ اس مخصوص کام سے بچوں گا، قدرت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بچ ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ گھر جاؤں گا، بھیگنا مجھے نہیں ہے،
बगैर भीगे घर जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल अपार्टमेंट के करीब पहुंचा, पहली सीढ़ी मैंने रख भी ली कि इतने में बारिश अचानक चालू हो गई और मेरे कपड़े भीग गए। इससे मैं समझ गया कि ज़रूर एक ताकत ऐसी है जो ये सारा निज़ाम चला रही है, मुझसे कुछ होता नहीं। फिर सुफियान सौरी ने ये पूछा कि ये जो दुरूद तू पढ़ रहा है इसकी क्या हकीकत है? तो उस आदमी ने कहा कि एक मरतबा मैं अपनी अम्मी के साथ हज करने के लिए गया था, वहाँ हज किया हम लोगों ने कि फिर मेरी वालिदा का वहाँ इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद मैंने देखा कि मेरी वालिदा का चेहरा सियाह हो चुका है और उनका पेट फूल चुका है। मैंने सोचा कि ज़रूर ये कोई गुनाह की नहूसत है, जिस गुनाह की वजह से इनका चेहरा भी सियाह हो गया और पेट भी फूल गया। इतने में मैंने देखा कि तिहामा से एक बादल आ रहा है हिजाज से, और उस बादल से एक आदमी निकल रहा है। मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि वो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निकले और उन्होंने मेरी वालिदा के चेहरे पर हाथ फेरा, मेरी वालिदा के पेट पर हाथ फेरा। जो वरम था वो वरम भी दूर हो गया और मेरे वालिदा का चेहरा भी रोशन हो गया। हो सकता है ये हकीकत हो सकता है कि वो ख्वाब बयान कर रहा हो। ये मैंने मंजर देखा और मैंने देखा कि मेरी वालिदा के गुनाह माफ़ हो गए हैं। तो मैंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, आप मुझे कोई वसीयत कीजिए, आपने इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया, इस एहसान का मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं। तब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा है कि जब भी तू कदम उठा या कदम रख तब तू मुझ पर दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हुजूर के बड़े एहसानात हैं हम पर, हम उनको अदा नहीं कर सकते ना। बस अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और हम दुरूद को अल्लाह के हवाले करते कि अल्लाह हम तो इन पर रहमत नहीं भेज सकते, तू भेज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम दिल के अंदर पैदा होती है, हमारी नजात होती है, इसलिए हम दुरूद शरीफ की कसरत करें। ये उन आमाल में से है जो पुल सिरात को हमारे लिए आसान कर देगा। 6 अमल मैंने बयान किए ना। पहला अमल जो मैंने बयान किया, बिदअत से आदमी बचे। दूसरा अमल जो मैंने बयान किया, आदमी नमाज पढ़े आदाब की रियायत करते हुए। तीसरा अमल मैंने बयान किया कि आदमी सदका करे, खैरात करे आदाब की रियायत करते हुए। चौथा अमल मैंने बयान किया, आदमी मस्जिद को अपना घर बनाए। 5वां अमल मैंने बयान किया वो ये कि आदमी किसी मुसलमान की तकलीफ़ दूर करे। और छठा अमल दुरूद शरीफ की कसरत। 6 अमल करने आसान है। कल क़यामत के दिन होगा ये कि ईमान रखने वाले मर्द और ईमान रखने वाली औरतों को अल्लाह एक रोशनी देगा। वो रोशनी उनके आगे होगी जिसके ज़रिए से पुल सिरात पार करना उनके लिए आसान होगा। फिर अल्लाह ने कहा कि वो रोशनी उनके दाएं जानिब भी होगी, बाएं जानिब का तज़किरा किया ही नहीं। हालांकि जाहिर सी बात है कि अगर उनको कोई रोशनी मिलेगी तो वो रोशनी ऐसी होगी जिसके ज़रिए से अतराफ़ पूरा रोशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि वो रोशनी फ़कत दाईं जानिब होगी, बाईं जानिब नहीं होगी? तो इमाम तबरी ने ज़हाक से ये कौल नकल किया है और ये उनके नज़दीक सही है कि यहाँ पर रोशनी जो दाएं हाथ में होगी ने, उससे मुराद उनका नामा आमाल है। वो चूँकि दाएं हाथ में जाएगा, बाएं हाथ में नहीं जाएगा, इसलिए दाएं हाथ ही का तज़किरा किया, दाईं जानिब का तज़किरा किया। गोया उनके ईमान और आमाल की रोशनी आगे होगी और उनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में होगा, जिससे एक रोशनी निकलेगी। तो ये दोनों हिस्से रोशन हो जाएंगे। मुनाफिक लोग भी ये पुल पार करेंगे। वो देखेंगे कि मुसलमान अपनी रोशनी से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी उनकी रोशनी से फ़ायदा हासिल करना चाहेंगे। लेकिन जब मुसलमान तेज़ी के साथ उसको पार करेंगे, अहादीस के अंदर आता है कि आमाल जैसे दुनिया के अंदर हम करेंगे, पुल सिरात को पार करना इतना ही ज़्यादा आसान हमारे लिए होगा। हम अगर ज़बरदस्त अच्छे अंजाम वाले आमाल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पुल सिरात को हमारे लिए आसान कर देगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजली की तरह पार कर देंगे, बिजली की तरह। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हवा की तरह उसको पार करेंगे। कुछ लोग तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह उसको पार करेंगे। कुछ लोग ऊँट की तरह उसको पार करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घसीट घसीट कर उसको पार कर लेंगे, लेकिन पार करेंगे सही। जिस तरह दुनिया के अंदर रोशनी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह से हासिल होती है,
اسی طرح کل قیامت کے دن اعمال اور ایمان کے ذریعے سے روشنی حاصل ہوگی اور لوگ پار کریں گے۔ تو منافق لوگ جب دیکھیں گے نا کہ ایمان والے سب آگے جا رہے ہیں تو وہ پیچھے سے پکاریں گے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارا کچھ نور حاصل کر لیں، تمہاری روشنی سے ہم بھی راستہ پا لیں۔ تو کچھ ان کو روشنی ملے گی، کیونکہ دنیا کے اندر منافق لوگ ایمان والوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن چونکہ ان کا دل ایمان سے خالی تھا۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو ظاہر کچھ الگ کرے، اندر رکھے کچھ اور، اندر کچھ اور ہے، کفر اندر بھرا ہوا ہے، لیکن ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہپوکریٹ جس کو کہتے ہیں منافق۔ یہ لوگ سب سے تباہ کن لوگ ہوتے ہیں، اور دوزخ کے اندر اگر سب سے زیادہ سخت عذاب کسی کو دیا جائے گا تو منافق کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ کھلم کھلا دشمن بھی نہیں اور نہ ہمارے دوست ہیں۔ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ منافق سب سے تباہ قسم کے لوگ قرآن کے اندر ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کو ایک آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا، اور وہ آگ کے صندوق میں بند ہوں گے، اور جہنم کی جو تہ ہے سب سے نچلا درجہ اس کے اندر ان کو رکھ دیا جائے گا، سب سے سخت عذاب۔ اب اگر کوئی پیٹی ہو، اس پیٹی کے اندر ہم کو اس طرح جیتا جاگتا رکھ دیا جائے، کیسی بے چینی ہوگی، کیسی بے چینی ہوگی۔ حالانکہ وہ پیٹی نہ آگ کی ہوتی ہے، نہ اس پیٹی کے اندر کچھ ہم کو ہوتا ہے، بس ایک گھٹن ہوتی ہے اس پیٹی کے اندر جگہ کی تنگی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے تو ہم قبر سے وحشت محسوس کرتے ہیں، وہ بھی پیٹی کی طرح ہے۔ تو ہم جب ایک معمولی پیٹی کے اندر بند ہو نہیں سکتے، گھٹن ہوتی ہے ہم کو، تو وہ آگ کا صندوق کیسے ہو؟ کتنا تباہ۔ آگ کے صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا جائے گا تو گھٹن ہوگی، تکلیف ہوگی، اور پھر جہنم کی تہ کے اندر۔ منافق لوگوں کا انجام نفق سے یہ نکلا ہے۔ نفق کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا۔ منافق چونکہ کھوکھلا ہوتا ہے، اسلام اس کے دل میں ہوتا نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے تمام اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نافقہ الفأر سے ماخوذ ہے، یعنی چوہے کی بھٹ، اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ چوہا جب اپنی بھٹ بناتا ہے اور سرنگ بناتا ہے، تو جب اندر چلا جاتا ہے تو کیا اندر کر رہا ہے وہ ہم کو معلوم ہے؟ کچھ معلوم نہیں، سب اندر کچھ کر رہا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں۔ اسی طرح منافق کے دل کے اندر کیا کھچڑی پکڑی ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نفقۃ السوق سے ماخوذ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گرم بازاری۔ رات کے وقت رمضان میں بازار لگتا ہے، لگنا تو نہیں چاہیے، لوگوں کو تو مساجد آباد کرنی چاہیے اور خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ ماحول ایسا بن گیا ہے، اب عام دنوں کے اندر روزی ملتی بھی نہیں ہے اتنی زیادہ جتنی یہاں اس وقت میں ملتی ہے، تو دکان بھی کھولنی پڑتی ہے، ورنہ ہمارا جی تو یہی لگتا ہے کہ ہم عبادت ہی کرتے رہیں۔ خیر، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے حلال کمائی۔ جو حلال کمائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ اس کو رکھے گا، صدیق شہداء کے اندر وہ شمار ہوگا، تو آدمی کو کرنا چاہیے، پیچھے بھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ تو گرم بازاری جو ہوتی ہے، جسے رات کے وقت جو لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفقۃ السوق۔ یہ منافق بھی بہت گرم رہتا ہے، ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں مؤمن ہوں، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں کافر ہوں۔ ہمیشہ وہ سعی اور کوشش کے اندر لگا رہتا ہے نا، تو اس لیے منافق کو منافق کہتے ہیں۔ خیر، بڑے دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، بڑے دھوکے باز لوگ۔ ان کی ایک علامت قرآن کے اندر یہ بیان ہوئی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ ایک قرآن کے اندر ان کی خصلت یہ بیان ہوئی ہے، یُرَاءُونَ النَّاسَ، بڑی ریاکاری کرتے ہیں۔ جب لوگ دیکھیں گے تبھی عمل کریں گے، ورنہ جب لوگ نہیں دیکھیں گے تو ایک تسبیح بھی نہیں پڑھتے۔ قرآن کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ شہوت والی بکری کی طرح ہے، کہ جس طرح ایک شہوت والی بکری کسی بکرے کے پاس جائے گی، وہاں پر اپنی شہوت پوری کرے گی،
نے پھر وہاں پر جب شہوت پوری ہو جائے گی تو کسی دوسرے بکرے کے پاس جائے گی۔ منافق کا بھی حال یہ، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہاں جائے گا وہاں جائے گا یہاں جائے گا، اپنی پروپیگنڈا کے اندر لگا رہتا ہے۔ اللہ اس سے بچائے۔ تو یہ روشنی کی تلاش کے اندر ہوں گے۔ اب ہوگا یہ کہ مسلمان سب آگے بڑھ جائیں گے، ان کو ابتدا میں کچھ روشنی حاصل ہوگی، لیکن پھر مسلمان ان کو یہ کہہ دیں گے کہ دیکھو ہم کو یہ روشنی ملی ہے پل صراط کی ابتدا سے، تم وہاں جا کر اپنی روشنی لے آؤ۔ تو وہ پیچھے ہٹیں گے اور روشنی لے کر آئیں گے۔ وہاں پر جب جائیں گے روشنی لینے کے لیے تو اللہ منع کر دے گا کہ روشنی تمہارے لیے نہیں، اور پھر ان لوگ کو پل صراط پار کرنا ہے، اس طرح یہ کٹ کر نیچے گر دیں گے۔ نافرمان ایمان والے بھی کٹ کر نیچے گر دیں گے۔ پھر ایک آڑ قائم کر دی جائے گی اور اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر جو بھی چلا جائے گا اس کو جنت ملے گی، اور اس دروازے کے باہر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب جہنم رسید ہوں گے۔ اب حقیقی کیفیت کیا وہ اللہ ہی کو معلوم۔ یہ لوگ پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے مسلمانوں؟ ہم تو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، دنیا کے اندر جہاد بھی ہم تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ تو مسلمان کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، سب اعمال تم کرتے تھے، ہمارے بازو میں نماز پڑھتے تھے، لیکن دراصل تمہارا باطن کھوکھلا تھا، تم انتظار میں لگے رہتے تھے، اس چیز کے انتظار میں لگے رہتے تھے کہ مسلمان ہلاک ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ناش ہو، یہ تباہ ہو، کہ ہم کھلم کھلا کفر پھر کر سکیں۔ تم تو ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو دکھاتے تھے، تم کوئی اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، تم شک میں لگے رہتے تھے۔ تمہاری جھوٹی تمنائیں تم کو دھوکے میں مبتلا رکھتی کہ مسلمان کاش ہلاک ہو جائیں، سب کے سب مٹ جائیں کہ ہم پھر بنداس کافر ہو سکیں۔ دراصل ایک بڑے دھوکے باز نے اللہ کے سلسلے میں تم کو دھوکہ دیا، اس سے مراد شیطان۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے فدیہ قبول کیا جائے گا جو کھلم کھلا کفر کرتے تھے۔ سب کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، اب تم کو راس آئے گی، اب جہنم کے اندر چلو۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب آیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے کہ اس آیت کو سن کر بڑے بڑے گنہگاروں نے توبہ کی۔ اس لیے جب ہم اس آیت کو سمجھ جائیں نا تو ہم کو بھی توبہ کرنی ہے اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بڑے بڑے گنہگاروں کی توبہ قبول کی اس آیت کے بعد، تو اللہ ہماری بھی توبہ قبول کرے گا۔ اتنی عجیب و غریب آیت ہے، اور اس میں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر پہلے اللہ صحابہ کو کہہ رہی ہے، یعنی صحابہ سے ایسی بات اللہ کر رہا ہے جن کا دل اتنا اچھا ہے، جو اتنے اچھے لوگ تھے، تو پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ اس لیے اس آیت سے تو دل کے اندر ایک لرزاں والی کیفیت پیدا ہونی چاہیے اور آدمی بالکل ہل جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ کتنی لمبی مدت ہو چکی، کتنی لمبی مدت ہو چکی۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو 25 سال کے ہوں گے، بہت سے 30، بہت سے 40 والے ہیں، بہت سے 50 والے ہیں۔ اتنی لمبی زندگی ہو چکی، ابھی بھی کیا وہ وقت آیا نہیں کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائے؟ فضیل ابن عیاض، عبداللہ ابن مبارک، ان کی ابتدائی زندگیاں غفلت کے اندر گزری تھی۔ یہ آیت سن کر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ انشاءاللہ قبول کی ہوگی۔ ہمیں بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تم نے گناہ کیے، بہت خطرناک پاپ کیے تو اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ زمین کے مردہ ہونے کے بعد زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ اسی طرح تمہارے دل ابھی مردہ ہو چکے، تم توبہ کرو، اللہ تمہارے دل کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے پروردگار کے پاس صدیق شمار ہوں گے اور شہداء شمار ہوں گے۔ دیکھو صدیق اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو بہت زیادہ سچ جان کر سچ مانتا ہو، البالغون فی التصدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا رتبہ اگر کسی کا ہو تو صدیق کا ہوتا ہے۔ اور
نبوت کا دروازہ اگرچہ بند ہو چکا ہے، صدیقیت کا دروازہ بند ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم بھی صدیق بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو بہت زیادہ سچ جان کر سچ مانیں۔ پہلے جاننا ضروری ہے، پھر ماننا ضروری ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق اس فہرست کے اندر نمبر 1 ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر حقیقی طور پر ایمان لاتے ہیں وہ صدیق شمار ہوتے ہیں، اور ان کو شہداء سمجھا جاتا ہے۔ دیکھو، شہداء سے یہاں پر 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر شہداء سے مراد وہ شہداء جس سے ہم واقف ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کرتے بھی ہیں، پھر قتل ہو بھی جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے نہ، تم منافق نہیں، تب تم شہید۔ ورنہ اگر اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، تمہارے اعمال کچھ اچھے نہیں نہ، پھر میدان کے اندر اتفاق سے تمہاری موت آ گئی تو تم کوئی شہید نہیں۔ کیونکہ بہت سے قیامت کے دن شہید بھی ایسے آئیں گے جن کو اللہ عذاب دے گا۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے تمہارے لیے اپنی جان داؤں پر لگا دی، جان خرچ کر کے آئے، پھر بھی ہم کو عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے جان خرچ کی لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہے کہ تو بڑا بہادر تھا، میرے لیے تو نے کہا کیا نہیں یہ سب۔ تو جب میرے لیے کیا نہیں تو ان لوگوں نے تیری واہ واہ کر لی، کہہ دیا بہت بہادر تھا، تیرا اجر ختم، اس کو جہنم کے اندر اللہ ڈال دیں گے۔ تو شہید حقیقت میں وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتا ہو۔ یہاں پر شہداء سے مراد گواہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھو جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جب ان کی قوم ان کو جھٹلائے گی تو امت محمدیہ جو ہے وہ جتنے گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان کے حق میں گواہی دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہی دینے والے لوگ بھی وہی ہوں گے جو حقیقت میں اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آخری بات میں کہہ دیتا ہوں اور پھر بات پوری۔ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے اندر مضمون یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سمجھو یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل کود ہے۔ دیکھو دنیاوی زندگی جو ہم جیتے ہیں یہ 3 مرحلوں کے اندر تقسیم ہے۔ بچپن کا مرحلہ جو ہمارا گزر چکا، جوانی کا مرحلہ کچھ لوگ ہیں اس میں، کچھ لوگ نہیں، اور پھر بڑھاپے کا مرحلہ کچھ لوگ اس کے اندر ہیں۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں تمہاری زندگی ان 3 مرحلوں کے اندر تقسیم ہے، اور دنیاوی کی زندگی کی حقیقت یہ 3 مرحلے ہیں۔ بچپن کے اندر آدمی کھیل کود کے اندر لگا رہتا ہے تو اس کے لیے دنیا کھیل کود۔ جوانی کے اندر انسان سجاوٹ کے اندر لگتا ہے، میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا چہرہ رکھوں، میرے بال اچھے ہوں۔ یہی تجھ کو دھن رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو جوان جب لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کی دنیا یہی ہو جاتی ہے کہ وہ سجتے ہیں، امپریس کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر، میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں، میری عزت اتنی زیادہ ہو، یہ ان کی دنیا۔ نہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو مال اور اولاد کے اندر زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کے اندر لگا رہتا ہے کہ میری مال اور اولاد زیادہ ہو جائے، میرا مال زیادہ ہو جائے، میری اولاد زیادہ ہو جائے۔ اللہ کی یہ دنیا یہی ہے۔ اس کے بعد آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی زندگی رکھی ہے۔ اب دیکھو آدمی جب جوان ہوتا ہے بچپنے کو چھوڑ دیتا ہے تو بچپن کے اندر کی ہوئی چیزیں اس کو بیوقوف لگتی ہیں یا نہیں؟ پھر آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی کی چیزیں یاد رکھتا ہے تو وہ بوڑھا ہو کر سمجھتا ہے کہ جب جوانی کے اندر جو کچھ کرتا تھا میں سب بیوقوف ہے۔ تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مر جاؤ نا آخرت میں دنیاوی زندگی کو پوری بیوقوف سمجھو گے تم، اس لیے ابھی سے چوکن نہ ہو جاؤ، رنگینیوں کے اندر رنگ نہ لگاؤ۔ دیکھو جس طرح ایک بارش اس سے غلہ اگتا ہے اور غلے سے کسان بہت خوش ہو جاتا ہے، دنیا اس طرح ہے کہ ابتدائی طور پر اس کی جو رنگینیاں ہیں ہم اس سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں کہ کتنی اچھی دنیا ہے، لیکن پھر ایک ہی لمحے کے اندر وہ غلہ اگر
اس کو اچھی طریقے سے سنبھالا نہ گیا ہو تو وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، یعنی زرد ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی اسی طرح فانی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو فقط دھوکے کا سامان ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت کس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف لپکو، اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ نے جنت ابھی سے بنا لی ہے، ابھی سے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن اس کو پیدا کریں گے، ابھی سے پیدا ہے۔ تو اعمال اچھے کرو، اور دیکھو اعمال کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ الحمدللہ آج کی تفسیر مکمل ہوئی۔ کل کی تفسیر آخری تفسیر ہوگی، اور اس کے اندر ہمارا مشن یہ ہے کہ سورہ حدید پوری ہو جاوے تاکہ رمضان کا مہینہ پورا ہو اور ہمارا 27واں پارہ بھی پورا ہو جائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم جس مشن کے اندر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ اس مشن کے اندر ہم کو کامیابی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اے اللہ کل پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ہم کو اس دن کے عذاب سے بچا لے، اس دن کی رسوائی سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ یہ بڑا قیمتی مہینہ تو نے ہمیں دیا تھا، لیکن اے اللہ اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، پانی کے بہاؤ کی طرح اس کے دن گزر چکے، ہم سے کوئی عمل ایسا نہیں ہوا جس سے اے اللہ ہم تیری رضامندی کو حاصل کر سکے۔ مولا گنتی کے دن باقی ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال سے راضی ہو جا۔ مولا بے شک یہ قرآن تیرا سب سے بڑا ذکر ہے، اس کے ذکر سے اے اللہ ہمارے دل پگھل جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، رحمت نازل فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں عزت سے سرفراز فرما، ذلیل ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ طاقت سے نواز، قوت سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اے اللہ ہم بیان دے رہے ہوں اور دنیا کے اندر ہم نے بہت اچھے اعمال کیے ہوں، لوگوں کو لگتا ہم بہت اچھے ہوں، لیکن اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ اے اللہ بڑی رسوائی ہوگی۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ہم سب کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز فرما، جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مالداری سے نواز، مفلسی غربت فقیری سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ سکھ سے نواز، دکھ سے پوری حفاظت فرما، خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کے اندر یہ گنے چنے بندے جو بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو تفسیر کی گئی اس تفسیر کو قبول فرما۔ اے اللہ کرنے والے کو قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے ناراض مت ہو۔ مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال رشتہ دار سب کی مغفرت فرما، اعزاء و اقرباء محسنین و متعلقین مخلصین محبین، اے اللہ سب کی بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ ہم سے مٹا دے، ایسی مغفرت سے ہم کو تو سرفراز فرما جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، نہ کوئی مؤاخذے کا سامنا کرنا پڑے۔ اے اللہ فضیل ابن عیاض کو بھی معاف کرنے والا تو ہی ہے، عبداللہ ابن مبارک کو معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ وہ عورت جس نے تیرے پیارے نبی کے کلیجے کو چبایا تھا ان کو بھی معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ ہم کو بھی معاف کر دے۔ مولا ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، ہمیں نظر کرم کی بھیک ملے، ہم یہ جھولی خالی لائے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔